نماز عید کے سلسلے میں ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. یہ گزشتہ سالوں بھی آپ کی خدمت میں مسائل بیان ہو چکے. امام عصر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عید غیبت کے زمانے میں عیدین کی نمازیں، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، عید قربان کی نماز، ان کے غیبت کے زمانے میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب امام ظاہر اور امام حاضر ہوں تو پھر اس وقت واجب ہے. اس دور میں مستحب ہے کیونکہ امام غائب ہے. اور یہ جب نماز با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی چھت پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ نماز ادا ہوتی ہے. اور اس کا جو وقت ہے روز عید طلوع آفتاب سے لے کر جو ہے ظہر تک ہے. جب سورج نکلے اس وقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں تا ظہر تک. اس دوران عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے، یہ اس کا وقت ہے. عید قربان کی نماز سورج چڑھ آنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے. اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج چڑھانے کے بعد پہلے افطار کیا جائے، یعنی کچھ کھا لیا جائے، فاقے سے نہ ہو، اور اس کے بعد نماز عید کے لیے جائے. تو یہ 2 رکعت یہ نماز ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد واجب ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ انسان پڑھ سکتا ہے. کوئی سورہ مخصوص واجب نہیں ہے. آپ قل هو اللہ احد پڑھیں، آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، آپ قل یا ایھا الکافرون مثلا قل اعوذ برب الناس، کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں ماں سوائے سورۃ العزائم کے واجب سجدہ والی سورت. باقی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت آیت اللہ مکارم اور عموم فقہا کے نزدیک جو ہے ہر رکعت میں پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کا بھی یہی ہے کہ 5 تکبیریں پڑھیں پہلی رکعت میں، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے بھی ایک تکبیر کہیں. یہ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی. اور دوسری رکعت میں سورہ حمد واجب ہے، اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھیں اپنی مرضی سے، پھر اس کے بعد 4 تکبیریں کہنی ہے، اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر رکوع میں جانے کے لیے چوتھی تکبیر قنوت کے بعد رکوع میں جانے کے لیے بھی ایک تکبیر کہنی ہے. یہ حضرت آیت اللہ جو ہے مکارم شیرازی اور عموم کو کہا. حضرت آیت اللہ سیستانی کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے یہ واجب تکبیریں 3 ہیں دونوں رکعتوں میں. تکبیرۃ الاحرام اور حمد و سورہ پڑھنے کے بعد چند تکبیریں کہی جاتی ہیں جن کے درمیان قنوت پڑھنا ہوتا ہے. ان تکبیروں اور قنوتوں کی لازمی تعداد بنا بر احتیاط واجب 3 تکبیریں ہیں، اور ان کے درمیان 2 قنوت ہیں. حمد و سورہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ تکبیر پڑھیں گے، ایک قنوت پڑھیں گے، پھر ایک تکبیر کہیں گے اور ایک قنوت پڑھیں گے، پھر ایک تکبیر کہیں گے پھر قنوت نہیں ہے. اور پھر لازمی طور پر رکوع میں جانے کے لیے بھی ایک تکبیر کہنی ہے. یہ حضرت دونوں رکعتوں میں حضرت آیت اللہ سیستانی کا واجبی اور لازمی چیزیں یہ ہیں. یہ واجب ہے، اور 2 قنوت ہیں، 3 قنوت نہیں ہے، 3 تکبیریں، 3 تکبیریں 2 قنوت ہیں. اور رکوع میں جانے کے لیے ایک الگ تکبیر ہے دونوں رکعتوں میں حضرت آیت اللہ سیستانی کا. جو بھی اپنی مرضی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں قنوت. ابھی نہیں معلوم، تبصرہ کرنا شاید اچھا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو لمبا قنوت نہیں آتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں. اب غلط سلط پڑھنے سے بہتر ہے اپنی مرضی سے جو بہتر قنوت ہے وہ پڑھیں.
ضروری نہیں ہے کہ جو وہ لوگ پڑھتے ہیں آپ وہی پڑھیں. اگر وہ بہتر ہے، اگر آپ کو یاد ہے بے شک وہ پڑھیں. اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ بہتر ہے کہ اپنی مرضی سے بہترین قنوت، مہدوی قنوت آپ کے پاس دعائیں ہیں بھائی منظمان کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے، اور جو ہے بہت ساری قنوت ہیں. اور اسی طرح قرآنی قنوت آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی قنوت لازمی نہیں ہے کہ فکس ہو اس میں کہ یہی آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت آیت اللہ سیستانی کے مخالفین کے لیے یہ ہے کہ لازمی چیزیں 3 تکبیریں ہیں، 2 قنوت ہیں دونوں رکعتوں میں، اور رکوع میں جانے کے لیے بھی لازماً تکبیر کہنا ہے، تو یہ 4تھی تکبیر ہو جائے گی. اب جو بہتر طریقہ ہے ان کے لیے وہ باقی کی طرح ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہیں، پہلی رکعت میں جن کے درمیان 4 قنوت پڑھے، پانچواں قنوت نہ پڑھے. تو یہ جو آیت اللہ سیستانی کے مخالفین جائیں گے جماعت میں، تو جب وہ لوگ 5واں قنوت پڑھنا شروع کریں تو یہ نہ پڑھے، یہ بیٹھے رہیں تاکہ کہ وہ 5ویں تکبیر کہیں، پھر یہ بھی 5واں تکبیر کہیں، پھر رکوع میں جانے کے لیے لازمی طور پر ایک تکبیر کہیں. تو ایک قنوت کی کمی ہو جائے گی پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی. دوسری رکعت میں 4 تکبیریں پڑھیں گے، ان کے درمیان پڑھیں گے آپ 3 قنوت. چوتھا قنوت آپ نہیں پڑھیں گے، آپ انتظار کریں گے کہ جب تک ان کے چوتھا قنوت ختم ہو جائے، پھر آپ جو ہے 4تھی تکبیر پڑھ کے وہ بھی 4تھی تکبیر پڑھیں گے آپ بھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جانے کے لیے 4تھی تکبیر کے بعد ایک الگ تکبیر آپ کہیں گے. انہیں حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک رکوع میں جانے کے لیے بھی تکبیر لازمی ہے عید کی نماز میں، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے. تو صرف فرق کہاں پہ رہ گیا؟ فرق آخری قنوت نہیں پڑھنا آپ نے، پہلی رکعت میں بھی 5ویں قنوت نہیں پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں 4تھا قنوت نہیں پڑھنا آپ نے. اتنی سی بات ہے، یہ بہتر ہے. لازمی طور پر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو گھر میں آپ صرف 3 تکبیر کریں، 2 قنوت پڑھیں دونوں رکعتوں میں، پھر جو ہے 4تھی تکبیر پڑھیں رکوع میں جانے کے لیے دونوں رکعتوں میں، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی. تو فرادہ پڑھیں خطبہ نہیں ہے، باجماعت پڑھیں تو خطبہ مستحب ہے. باجماعت پڑھیں، امام جماعت کو چاہے کہ جو ہے نماز کے بعد خطبہ دیں. اور یہاں پہ آپ معلوم ہے کہ جو لمبا خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے، تو اس کے بعد جو عربی خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہے. اب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے نماز دیں اس کے بعد اعلان کریں کہ ابھی خطبہ دینا ہم نے، پھر 2 خطبے دیں آرام سے، پھر اس میں مسائل بیان کریں، احکام بیان کریں، یا جو ہے روزمرہ امور، روزمرہ سیاسی مسائل، عالمی مسائل، اسلامی مسائل مثلاً بیان کریں.